ومن علينا إذ جعلنا من أمة حبيبه خير الأنام والصلاة والسلام على سيد الراشدين إمام القبلتين جد الحسنين نبي الحرمين مولانا ومولى الثقلين مولانا ومولى الثقلين محمد خير الورى وعلى آله المرتضى وأصحابه المجتبى أولي الكرم والصدق والصفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سب پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. بعد از حمد و صلوات انتہائی عزت و احترام کے لائق حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے جو اس پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور پالنہار ہے. اللہ تعالیٰ کی لا تعداد حمد و ثنا کے بعد کروڑوں درود تاجدار کائنات، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات، رونق ارض و سماوات، حضور نبی معظم و محترم، مکرم و محتشم، رحمت سرتاب قدم، رازدار لوح قلم، شہنشاہ عرب و عجم، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. معزز حاضرین و سامعین، ماہ رمضان المبارک کا چوتھا جمعۃ المبارک ہے اور ممکنہ طور پر آج کا یہ جمعہ جمعۃ الوداع بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں اور روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو دن باقی رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان ایام کے اندر، ان راتوں کے اندر نیک صالح اعمال کی توفیق نصیب فرمائے. اس ماہ مبارک کو ایک خاص نسبت حاصل ہے اور وہ نسبت قرآن کی نسبت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ عظمت والا مہینہ ہے، وہ شان والا مہینہ ہے کہ جس کے اندر ہم نے قرآن کو نازل فرمایا ہے. اور دوسرے مقام پر اس کا ذکر کرتے ہوئے ماہ رمضان کی اس رات کا بھی ذکر کیا کہ جس کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا. فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. فرمایا بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو قدر والی رات میں اتارا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ قدر والی رات کتنی شان والی ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور جو قدر والی رات ہے وہ 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت والی رات ہے. اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، اور اس بات پر تمام مفسرین کرام کا اتفاق ہے کہ لیلۃ القدر کے اندر جو قرآن نازل ہوا ہے وہ حضور کے سینے پر نازل نہیں ہوا، نہ ہی حضور کے مدینے میں نازل ہوا ہے، بلکہ لیلۃ القدر کی رات کے اندر قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا ہے. پہلے آسمان تک آیا ہے، اور پھر پہلے آسمان سے لے کر حضور کے سینے تک وقتاً فوقتاً جو ضرورت پیش آتی رہی، اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً قرآن کو کبھی ایک رکوع بنا کر، کبھی ایک سطر بنا کر، کبھی ایک آیت بنا کر، کبھی چند آیتیں بنا کے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینہ اطہر پہ نازل کرتے رہے۔ ایک لمحہ، کیونکہ اللہ کو قرآن نازل کرنے کے اندر دیر نہیں لگتی، یا کوئی بھی کام کرنے کے اندر دیر نہیں لگتی، وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے، نہ اسے مہینے لگتے ہیں، نہ ہفتے لگتے ہیں، نہ گھنٹے لگتے ہیں، نہ منٹ لگتے ہیں، بس کن فیکون، وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ ایک لمحے کے اندر اللہ کریم نے قرآن کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل کیا۔ وہ ایک لمحہ جسے قرآن کے ساتھ نسبت حاصل ہوئی، وہ رات کہ جس کو ایک لمحے کے لیے قرآن کے ساتھ نسبت حاصل ہوئی، وہ 1000 مہینوں سے زیادہ فضیلت والی ہو گئی۔ جس رات کے اندر قرآن آیا وہ رات اتنی شان والی ہو گئی، تو جس رات کے اندر صاحب قرآن دنیا میں تشریف لائے اس رات کی کیا شان ہوگی۔ ایک محبت کی بات، قرآن اور صاحب قرآن یہ دو ذرائع ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ سب کو دیکھتا ہے لیکن سب اللہ کو نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ سب کی سنتا ہے لیکن سب اللہ کی ڈائریکٹ بات نہیں سن سکتے۔ اس کے لیے کوئی واسطہ، کوئی ذریعہ، کوئی وسیلہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس روئے کائنات کے اندر 2 ایسے ذرائع بنائے ہیں، 2 ایسے وسیلے بنائے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے، اللہ کی بات سنی جا سکتی ہے، اللہ کو بات سنائی جا سکتی ہے۔ اور وہ 2 واسطے کون سے ہیں؟ ایک واسطے کا نام قرآن ہے، دوسرے واسطے کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ یہی 2 واسطے ہیں جو اللہ کی معرفت عطا کرتے ہیں، جن کے ذریعے سے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا ہے، جن کے ذریعے سے ہدایت کا نور ہم تک پہنچا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے جا رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، اے میرے امتیوں میں 2 بھاری چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان کو پکڑ کے رکھو گے کامیاب رہو گے، اگر ان 2 چیزوں کو تم نے چھوڑ دیا تو خائب و خاسر ہو جاؤ گے۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے، دوسری میری سنت ہے۔ جب تک قرآن کا دامن تمہارے ہاتھ میں رہے گا کامیاب رہو گے، جب تک میری سنت کا دامن تمہارے ہاتھ کے اندر رہے گا کامیاب رہو گے۔ حضرات گرامی قدر، پہلا ذریعہ قرآن ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی لا رائب اور بے عیب کتاب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کی شان کو کس انداز میں بیان فرمایا؟ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کچھ لوگ اللہ کے بڑے خاص ہوتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کے بڑے خاص ہوتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے لیے خاص ہوتے ہیں، اللہ کے قریبی اور اللہ کے خاص ہوتے ہیں؟ فرمایا ہم اہل القرآن، وہ لوگ ہیں جو قرآن والے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن پڑھانے والے ہیں، قرآن سمجھنے والے ہیں، قرآن سمجھانے والے ہیں، یا قرآن والوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ جو قرآن پڑھنے پڑھانے والوں سے محبت کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اہل القرآن ہیں، جو قرآن والے ہیں۔ کیونکہ حضور نے فرمایا جس طرح نیکی کرنے والا ہے اسی طرح نیکی کی دعوت دینے والا بھی ہے، نیکی کے اندر مدد کرنے والا بھی ہے۔ ایک بندہ اگر خود قرآن نہیں بھی پڑھا رہا، قرآن والوں کی مدد کر رہا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے، ان سے محبت کر رہا ہے، تو وہ بھی اہل قرآن کے اندر شامل ہے۔ اللہ کے رسول کی دوسری حدیث مبارکہ سنیے، میرے آقا نے فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، او کما قال، میرے آقا نے فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن، لوگوں میری امت کے اندر سب سے زیادہ بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو اٹھانے والے ہیں۔ قرآن کو اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ جو قرآن کو پڑھنے والے ہیں، جو قرآن کو صحیح ادائیگی کے ساتھ یاد کرنے والے ہیں، قرآن کو سمجھنے والے ہیں، قرآن کو سمجھانے والے ہیں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میری امت کے سب سے زیادہ بہترین لوگ ہیں
کسی شاگرد کو اس کا استاد کہہ دے یہ بہترین ہے، وہ فخر کرتا ہے۔ کسی کا پیر اس کے مرید کو کہہ دے کہ یہ بہترین ہے، وہ فخر کرتا ہے۔ اور قرآن والے کیوں نہ فخر کریں کہ جن کا نبی یہ فرما رہا ہے کہ یہ میری امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں۔ فرمایا دوسرے وہ لوگ وہ اصحاب اللیل، جو رات کو جاگنے والے ہیں، راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ہیں، سرکار کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے والے ہیں، اللہ کے رسول کی مدح سرائی کرنے والے ہیں، جو راتوں کو اٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں وہ میری امت کے سب سے زیادہ بہترین لوگ ہیں۔ اب انسان کی اپنی مرضی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہترین لوگوں کے اندر شمار کرتا ہے یا نہیں کرتا، اپنے آپ کا شمار کن لوگوں کے اندر رکھتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ سنی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو لوگوں پر رشک کیا کرو، حسد نہیں، رشک کیا کرو۔ حسد اور رشک کے اندر فرق ہوتا ہے۔ حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی سے یہ تمنا کرنا کہ یہ جو نعمت دوسرے بندے کے پاس ہے اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ رشک کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ جیسے یہ نعمت تو نے اس کو دی ہے اس کے پاس بھی رہے اور مجھے بھی عطا فرما دے، یہ ہوتا ہے رشک۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں دو بندوں پر رشک کیا کرو۔ یا رسول اللہ کس پہ رشک کیا کریں؟ فرمایا پہلا وہ بندہ جس کو اللہ نے دولت قرآن عطا فرمائی ہے، جو قرآن کو پڑھنا جانتا ہے، قرآن کو خوبصورت انداز کے اندر سنانا جانتا ہے، اس بندے پہ رشک کیا کرو جو قرآن پڑھنے والا ہے، قرآن پڑھانے والا ہے، قرآن سمجھنے والا ہے، قرآن سمجھانے والا ہے۔ فرمایا دوسرا اس بندے پہ رشک کیا کرو جس کو اللہ کریم نے مال و دولت عطا فرمایا ہے اور وہ اپنا مال دولت، اپنی دولت اور مال اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنے والا ہے۔ فرمایا دو بندوں پہ رشک کیا کرو، ایک وہ بندہ کہ جس کو اللہ نے قرآن پڑھنے کی توفیق دے دی ہے، وہ قرآن پڑھنا جانتا ہے، خوبصورت انداز میں قرآن پڑھتا ہے یا قرآن کی تفسیر بیان کرتا ہے، اور دوسرا فرمایا اس بندے پہ رشک کیا کرو جسے اللہ نے مال و دولت دی ہے، وہ اپنا مال، اپنی دولت اللہ کے راہ کے اندر خرچ کرتا ہے، سخی ہے، مسجد کے اندر پیسے دیتا ہے، مدرسے کے اندر دیتا ہے، غریبوں کے اندر بانٹتا ہے، غریب رشتہ داروں کا خیال رکھتا ہے، ناداروں کا خیال رکھتا ہے، یتیموں کا خیال رکھتا ہے۔ فرمایا ایسے بندے پہ رشک کیا کرو۔ بڑی مشہور حدیث مبارکہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کا دن آئے گا، میزان لگنے کے بعد جب لوگ جنت کے اندر داخل ہونے لگیں گے، چار لوگوں کا جنت کے دروازے پر جھگڑا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جنت کے دروازے پہ چار لوگوں کا جھگڑا ہو جائے گا۔ جنت کے دروازے پہ شہید آ جائے گا، جنت کے دروازے پہ ایک حاجی آ جائے گا، حج کرنے والا، جنت کے دروازے پہ ایک سخی آ جائے گا، جنت کے دروازے پہ ایک عالم دین آ جائے گا۔ چاروں کا جھگڑا اس بات میں ہو جائے گا کہ جنت کے اندر سب سے پہلے کس نے داخل ہونا ہے۔ شہید کہے گا میں نے سب سے پہلے جنت میں جانا ہے، حاجی کہے گا میں نے سب سے پہلے جانا ہے، سخی کہے گا میں نے جانا ہے، عالم دین کہے گا میں نے جانا ہے۔ اللہ کریم فرمائیں گے جبریل جی رب جلیل فرمائیں گے جا جبریل ان کے درمیان فیصلہ کر کے آ جا۔ جناب جبریل آ جائیں گے، ہاں بھائی شہید تو نے کیوں سب سے پہلے جنت میں جانا ہے؟ شہید کہے گا اس لیے کہ میں نے اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا ہے، میں نے خون کا نذرانہ پیش کیا ہے، لہٰذا میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں سب سے پہلے جنت میں داخل کیا جاؤں۔ جناب جبریل حاجی سے اور سخی سے بھی یہی سوال کریں گے۔ حاجی کہے گا میں نے 10 لاکھ لگا کے حج کیا تھا، اپنی دولت کا ایک وافر حصہ لگا کے اللہ کے گھر کعبے کا حج کیا تھا، میرا یہ حق ہے کہ میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ شہید کہے گا میں نے خون کا نذرانہ پیش کیا ہے، حاجی کہے گا میں نے پیسہ لگایا ہے، سخی بھی کہے گا میں نے ہر سال زکوٰۃ نکالی ہے، میں نے صدقہ و خیرات کیا ہے، لہٰذا میرا یہ حق ہے کہ میں جنت کے اندر سب سے پہلے داخل ہو جاؤں۔ جناب جبریل ان تینوں سے فرمائیں گے تم مجھے یہ بتاؤ تمہیں حج کی فضیلت
کس نے بتائی ہے؟ تمہیں سخاوت کی فضیلت کس نے بتائی ہے؟ تمہیں شہادت کی فضیلت کس نے بتائی ہے؟ سارے بیک زبان ہو کے کہیں گے ہمیں تو یہ فضیلت عالم دین نے بتائی ہے، ہمیں قاری صاحب نے بتائی ہے، حافظ صاحب نے بتائی ہے۔ جناب جبریل کہیں گے پھر استادوں پہ سبقت نہ کرو، پیچھے ہٹ جاؤ، استادوں کو سب سے پہلے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ قرآن پڑھنے والا عالم دین، اس کے لیے حکم ہو جائے گا کہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ عالم دین جنت کے دروازے پہ ٹھہر جائے گا، رک جائے گا اور کہے گا یا اللہ میں نے جو علم حاصل کیا ہے، جب میں پڑھا کرتا تھا تو میں ساتھ کوئی کاروبار نہیں کر سکتا تھا، کوئی نوکری نہیں کر سکتا تھا، کوئی اور میری کمائی کا ذریعہ نہیں تھا۔ یا اللہ جب مجھے ضرورت ہوتی تھی یہ جو تیرا سخی بندہ ہے یہ میری مدد کیا کرتا تھا، یہ میری ضروریات کو پورا کیا کرتا تھا، یہ میری ہر حاجت کو پورا کیا کرتا تھا۔ یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج مجھ سے بھی پہلے اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ حضور فرماتے ہیں عالم دین کی سفارش پر اس بندے کو عالم دین سے بھی پہلے جنت میں داخل کیا جائے گا جو قرآن والوں کے ساتھ محبت کیا کرتا تھا، جو ان کی ضروریات کو پورا کیا کرتا تھا۔ حضور نے فرمایا میری امت کے بہترین یہ لوگ ہیں جو قرآن کو اٹھانے والے ہیں، قرآن کو پڑھنے والے ہیں اور قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو سمجھا، قرآن کے حلال کو حلال جانا، قرآن کے حرام کو حرام جانا، یعنی صرف رٹا لگانا کافی نہیں ہے بلکہ قرآن کو سمجھنا، قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنا، قرآن کے حلال کو حلال سمجھنا، قرآن کے حرام کو حرام سمجھنا بھی ضروری ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے اس طرح زندگی گزاری کہ قرآن کے حلال کو حلال جانا، قرآن کے حرام کو حرام جانا، کل قیامت والا دن آئے گا یہی قرآن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرے گا مولا یہ بندہ مجھے پڑھنے والا ہے، اس بندے نے دنیا کے اندر وقت نکال کے مصروفیات میں سے وقت نکال کے مجھے پڑھا، مجھے سمجھا، میری تعلیمات پہ عمل کیا، اے میرے مولا میں تیرا کلام تیرا قرآن یہ سفارش کرتا ہوں اس بندے کو نور کا تاج پہنایا جائے۔ قرآن کی سفارش پہ سرکار فرماتے ہیں اس عامل قرآن کو، عالم قرآن کو نور کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا مولا اس بندے نے مجھ سے بڑی محبت کی ہے، اسے نور کا ایک جبہ بھی پہنایا جائے۔ قرآن کی سفارش پہ اس بندے کو نور کا جبہ بھی پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن تیسری مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا مولا ساری زندگی اس نے قرآن سے محبت کی ہے، میں قرآن تیری بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں، شفاعت کرتا ہوں، تو اپنے اس بندے سے راضی ہو جا، جتنے بھی اس کے عمل ہیں اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قرآن کی سفارش سے، قرآن کی شفاعت سے، قرآن والوں سے کائنات کا رب راضی ہو جائے گا۔ اے قرآن نورانی شیشہ، اے قرآن نورانی شیشہ تے رب دے راہ وکھاوے، جو کوئی پڑھ کے عمل کماوے پھر سدھا جنت جاوے۔ ذات گرامی قدر ماہ رمضان کی بابرکت گھڑیاں ہیں، بابرکت لمحات ہیں۔ اس ماہ مبارک کو تو ویسے بھی قرآن کے ساتھ ایک خاص نسبت حاصل ہے۔ ان بابرکت گھڑیوں کے اندر، بابرکت لمحات کے اندر اپنے ساتھ یہ عہد کر لیجئے کہ انشاءاللہ جو بقیہ زندگی ہے وہ قرآن کے ساتھ محبت کرتے ہوئے گزارنی ہے۔ قرآن کے ساتھ محبت کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان قرآن کو پڑھنا شروع کر دے، جس کو ناظرہ پڑھنا نہیں آتا وہ ناظرہ پڑھنا شروع کر دے، کسی سے سیکھنا شروع کر دے۔ ناظرہ آتا ہے لیکن قرات اچھی نہیں ہے، قرات سیکھنا شروع کر دے۔ جس کو زبانی کچھ نہیں آتا قرآن میں سے وہ زبانی یاد کرنا شروع کر دے، جو صورتیں یاد ہو جائیں، 2 ہو جائیں، 4 ہو جائیں، 10 ہو جائیں، جتنا قرآن یاد ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو حافظ قرآن ہوگا، جس نے قرآن حفظ کیا ہوگا،
اسے کہا جائے گا کہ آج قرآن پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا۔ حافظ قرآن کو پڑھنا شروع کرے گا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جہاں قرآن کی آخری آیت آئے گی وہی اس کی آخری منزل جنت کے اندر بن جائے گی۔ اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھائیے، قرآن پاک یاد کرائیے تاکہ وہ قرآن پاک کے عالم بھی بنے اور قرآن مجید کے عامل بھی بنے۔ حدیث مبارکہ کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جو اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں، کل قیامت والا دن آئے گا، اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والوں کو بھی نور کا تاج بنائے گا، اور جو قرآن پڑھنے والے کے والدین ہوں گے، ماں باپ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی نور کے جبے پہنائے گا، حلے پہنائے جائیں گے۔ وہ حیران ہو کر پوچھیں گے مولا یہ عمل کون سا عمل ہے کہ جس کے بدلے میں ہمیں یہ عزت بخشی گئی ہے کہ حشر کے میدان میں جب نفسا نفسی کا عالم ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہے، بیٹا باپ سے بھاگ رہا ہے، اتنی محبت کرنے والی ماں بھی جس دن انسان کے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہے، مولا اس دن کے اندر ہم پر یہ کرم نوازی کیسے ہو گئی، ہم پر یہ مہربانی کیسے ہو گئی، ہم پر یہ انوار کی بارش کیسے ہو گئی؟ تو اللہ کریم فرمائیں گے دنیا کے اندر جو تیرے بیٹے نے قرآن کو پڑھا ہے، قرآن پر عمل کیا ہے، قرآن کی وجہ سے آج حشر کے میدان کے اندر اللہ نے تجھے اس عزت سے نواز دیا ہے۔ اس لیے قرآن کے ساتھ تعلق ضروری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا تھا دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے، دوسری میری سنت ہے۔ جب تک قرآن پر عمل کرتے رہو گے، قرآن کا دامن تھام کے رکھو گے اور میری سنت کا دامن ہاتھ میں رکھو گے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں اللہ کی محبت کی یہ علامت ہے کہ قرآن سے محبت کی جائے۔ توجہ طلب بات ہے۔ علامہ سہل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں اللہ سے محبت کی یہ علامت ہے کہ قرآن سے محبت کی جائے، اور قرآن سے محبت کی یہ علامت ہے کہ نبی سے محبت کی جائے، اور نبی سے محبت کی یہ علامت ہے کہ نبی کی سنتوں سے محبت کی جائے۔ جو بندہ اللہ سے محبت کا دعوے دار ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں یا اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہوں، تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن سے محبت کرے، تلاوت قرآن کے اندر اضافہ کرے۔ قرآن کا ایک ایک حرف پڑھنے پر اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتا۔ آپ تصور تو کریں، اور حضور نے یہ تخصیص فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، فرمایا الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ کوئی صرف الف لام میم پڑھے گا اللہ 30 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ جو پورا قرآن پڑھ لے، صبح و شام قرآن کے سپارے پڑھے، خود سوچیے اللہ تعالیٰ اس کو کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ قرآن کو اپنی زندگی کے اندر شامل کیجئے اور حضور کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر شامل کیجئے، یقیناً یہ زندگی بھی سنور جائے گی اور آخرت کی زندگی بھی سنور جائے گی۔ حضرات گرامی کے آخر کے اندر صدقہ فطر کے حوالے سے چند باتیں آپ گوش گزار فرما لیں۔ صدقہ فطر جس کو عمومی طور پر فطرانہ کہا جاتا ہے، یہ عید کی فجر صبح صادق کے بعد یہ صدقہ فطر صاحب نصاب پر واجب ہوتا ہے۔ جو بندہ صاحب نصاب ہے، اور نصاب وہی زکوٰۃ والا ہے کہ جو بندہ صاحب نصاب ہے اس پر عید والے دن صبح صادق کے بعد صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے، اور اگر والدین اتنے بوڑھے ہیں کہ وہ خود کفیل نہیں ہے، بیٹے کی کفالت کے اندر ہیں، تو ان کی طرف سے بھی ادا کرنا اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی صاحب نصاب نہیں بھی ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ فطرانہ ضرور ادا کرے۔ جو روزے کے اندر کمی بیشی رہ جاتی ہے، انسان سے روزے کی حالت میں اندر گناہ بھی ہو جاتا ہے، بعض اوقات احتیاط صحیح طور پر نہیں ہوتی، جو روزے کے اندر کمی بیشی رہ جاتی ہے، یہ صدقہ فطر، یہ فطرانہ اس کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فطرانے کی برکت سے اس کمی بیشی کو دور فرما دیتا ہے اور روزے کا ثواب پورا پورا عطا فرما دیتا ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ فطرانہ ادا کرے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس سال بھی فی کس کے حساب سے 300 روپیہ فطرانہ ہے، ایک بندے کا جو فطرانہ ہے وہ 300 روپیہ ہے۔ کوئی بندہ بھی یہ فطرانہ ادا کر سکتا ہے، واجب یہ صرف صاحب نصاب پر ہوتا ہے، لیکن ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اس کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی شرائط کے اندر یہ ہے کہ صاحب نصاب ہونے کے بعد سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ آپ پر واجب ہوتی ہے، لیکن فطرانہ جو بندہ عید والے دن صبح صادق سے پہلے صاحب نصاب بن گیا،
اس پر فطرانہ اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے واجب ہو جائے گا، اور عید سے پہلے بھی آپ فطرانہ ادا کر سکتے ہیں۔ علماء نے بھی اس چیز کی رعایت دی ہے، اور صحابہ سے یہ عمل بھی ثابت ہے کہ آپ رمضان کے اندر بھی، آخر عشرے کے اندر، دوسرے عشرے کے اندر بھی آپ فطرانہ دے سکتے ہیں، تاکہ جس غریب کو آپ دے رہے ہیں، جس کی مدد کر رہے ہیں، وہ عید سے پہلے پہلے اپنی ضروریات کو پورا کر سکے۔ تو فطرانہ ضرور ادا کرنا چاہیے، یہ روزے کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ کسی بھی مستحق آدمی کو آپ دے سکتے ہیں۔ آپ کی اس مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ قائم ہے جو طویل عرصے سے یہاں پر الحمدللہ قرآن مجید کی خدمت ہو رہی ہے، تو آپ سے یہ اپیل کی جاتی ہے کہ آپ اپنے صدقات، خیرات، زکوٰۃ آپ اپنے اس مدرسے کے اندر جمع کرائیں، تاکہ جو مدرسے کے معاملات ہیں ان کے اندر آسانی ہو۔ بہت سارے دوستوں نے اپنے فطرانے اور زکوٰتیں پیش کی ہیں، باقی احباب سے بھی یہ اپیل ہے کہ وہ اپنا فطرانہ بھی اس مدرسے کے اندر جمع کرائیں اور اپنی زکوٰۃ بھی یہاں پر جمع کرائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان سماعت فرما رہے ہیں، انشاءاللہ ہر سال کی طرح ہمارا جو ختم قرآن ہے، تکمیل قرآن کی محفل ہے، وہ انشاءاللہ 27ویں شب، 26 رمضان 27ویں شب کو انشاءاللہ یہاں پر منعقد ہوگی۔ آپ تمام احباب کو اس محفل کے اندر شرکت کی دعوت دی جاتی ہے، اور اس حوالے سے بھی جو احباب تعاون پیش کرنا چاہتے ہیں وہ قبلہ حاجی مسعود صاحب کے پاس پیش فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے رزق کے اندر برکتیں عطا فرمائے، سب کو رمضان کی برکتیں نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، سنتیں ادا فرمائے۔